بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس کلاس میں ہم یہ جانیں گے کہ حروف کو ادا کرنے کے لیے کون سے اعضاء کے کس حصے سے حرف ادا کرتے ہیں۔ تو جس حصے سے بھی جو حرف ادا ہوتا ہے وہ جگہ اس حرف کا مخرج کہلاتی ہے۔ مخرج کیونکہ ایک ٹرم ہے جس کو اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، انشاءاللہ یہ آگے بہت جگہ پر استعمال ہوگا، تو لہٰذا آپ یاد رکھیں کہ مخرج کیا ہوتا ہے۔ مخرج ویسے تو اس کی بہت سارے مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن آسان ترین تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی حرف حروف تہجی جو عربی کے حروف تہجی ہیں وہ جس جگہ سے جس حصے سے ادا ہوتے ہیں وہی جگہ جو ہے اس حرف کا مخرج کہلاتی ہے۔ اب مخرج کی جمع مخارج کہلاتی ہے، یعنی حروف تہجی جو ہیں ان کے مخارج جو ہیں وہ کن اعضاء سے کس جگہ سے ادا ہوتے ہیں، ہم اس کے متعلق آج گفتگو کریں گے۔ تو مشہور قول کے مطابق حروف کے 17 جگہ ایسی ہیں جہاں سے عربی کے تمام حروف جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں۔ مخارج جو ہیں وہ 17 ہیں۔ اب وہ 17 جگہ جو ہیں 5 اعضاء تکلم یعنی 5 اعضاء پر مشتمل ہیں، یعنی 5 اعضاء میں واقع ہے۔ تو ان میں سب سے پہلا ہے جوف۔ جوف کہتے ہیں کہ آپ کے منہ میں یہ خالی جگہ جو ہوتی ہے، منہ میں اور حلق کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو جوف کہتے ہیں۔ تو کچھ حروف جو ہیں اس جگہ سے بھی ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا اعضاء جو ہے اعضاء تکلم میں سے وہ ہے حلق، جو سانس والی نالی ہوتی ہے گردن میں، اس کو حلق کہتے ہیں۔ اب اس حلق کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلا یہ حصہ، اس کو آخر الحلق بھی کہتے ہیں اور یا اقصى الحلق، تو کچھ الفاظ جو ہے یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وسط الحلق یہ جگہ ہوتی ہے، یعنی درمیانہ، یہاں پر ابھری ہوئی جگہ آپ کو نظر آتی ہے، بعض اوقات کسی کی ابھری ہوئی جگہ ہوتی ہے، بعض اوقات محسوس نہیں ہوتی، آپ اس کو درمیانہ حلق یا وسط الحلق جو ہے کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ابتداء الحلق یہاں پر ہوتا ہے، یعنی آپ کی تھوڑی کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے اس کو آپ ابتداء الحلق یا ادنی الحلق جو ہے کہہ سکتے ہیں۔ ابتداء الحلق سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان میں ایک ہوتا ہے غین، دوسرا ہوتا ہے خا، تو یہ 2 حرف جو ہے یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ جو وسط الحلق سے ادا ہوتے ہیں عین ہے اور ہا ہے۔ تو اس کے بعد جو آخر الحلق سے حروف ادا ہوتے ہیں ان میں ایک حمزہ ہے اور دوسرا ہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی مزید جو ہے پریکٹس یا مزید اس کی معلومات جو ہے آنے والے کلاسوں میں دیکھیں گے۔ فی الحال آپ حلق کے حصے اور یہ یاد رکھنا ان میں سے کتنے حروف جو ہے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کے 3 حصے ہیں جن میں 6 حروف جو ہے ادا ہوتے ہیں۔ اب ان 6 حروف کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا اعضاء جو ہے وہ ہے شفتین۔ شفتین جس کو آپ ہونٹ کہہ لیں، یہ ہونٹ سے بھی کچھ حروف جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں۔ اس سے پہلا حرف جو ہوتا ہے فا اور دوسرا ہوتا ہے با اور میم۔ ان ہونٹوں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان میں ایک فا ہے، دوسرا با، تیسرا میم اور چوتھا واو۔ تو یہ 4 حروف جو ہیں وہ ان ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا اعضاء جو ہے وہ ہے خیشوم۔ خیشوم کہتے ہیں یہ ناک کا بھانسا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ناک کی جو اندرونی جگہ ہوتی ہے ناک سے اوپر، تو اس کو آپ خیشوم کہتے ہیں۔ یہاں سے بھی کچھ الفاظ کی آواز یا وہ ادا ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک ہے میم اور دوسرا ہے نون۔ یہ دونوں حروف خیشوم سے یعنی ناک کے بانسے سے یا ناک کی خالی جگہ یہاں پر ہاں سے یہ حروف جو ہیں ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا اعضاء تکلم میں سے جو ہے جس کو آپ منہ بھی کہہ سکتے ہیں یا لسان ویسے استعمال ہوا ہے، جس میں یہ زبان شامل ہے۔ یہ جو ہونٹوں سے پچھلا حصہ جو ہوتا ہے گلے سے اوپر، جوف سے آگے اور یہ ہونٹوں سے پیچھے، یہ والا جو مکمل حصہ ہوتا ہے اس کو آپ لسان کے طور پر یا زبان کے طور پر جو ہے جان سکتے ہیں کہ اس میں کتنے مخرج ہیں۔ سب سے زیادہ جو حروف ادا ہوتے ہیں اسی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔
اب اس کی نچلے حصے میں زبان ہوتی ہے، اوپری حصے میں تالو ہوتا ہے اور پچھلی سائڈ یہ کوا کہلاتی ہے۔ اس کو آپ گھنٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کوا بھی اس منہ میں، اس لسان میں شامل ہے اور اس میں دانت جو ہے وہ شامل۔ تو ان میں سب سے زیادہ جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ یہی مخرج کہلاتے ہیں۔ اب زبان کے مختلف حصے جس میں یہ جگہ جو ہوتی ہے، جو کے اندر ہوتی ہے یہ گھنٹی کے ساتھ والی جگہ، اس کو زبان کی جڑ یا عربی میں اس کو اقصا اللسان کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو زبان کا ہوتا ہے یہ ہوتی ہے، اس کو منہ کی زبان جو ہے کہتے ہیں یا عربی میں طرف اللسان کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا حصہ یہ درمیانی جگہ جو ہوتی ہے اس کو وسط اللسان یعنی زبان کا درمیانی حصہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی جو جگہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے زبان کا کنارہ۔ یہ کنارہ جو ہوتا ہے اس کو دائیں یا بائیں دونوں سائڈ سے یہ کنارہ جو ہوتا ہے دونوں سائڈ استعمال ہوتی ہیں حروف کو ادا کرنے میں۔ تو ان کو عربی میں حافۃ اللسان کہتے ہیں، اردو میں زبان کا کنارہ کہہ سکتے ہیں۔ تو زبان کے 4 حصے ہوئے، زبان کی جڑ، درمیانی زبان کا حصہ، منہ کی زبان اور یہ کنارہ زبان۔ تو یہ 4 حصے جو ہیں زبان کے ہیں۔ تو یہ تھا منہ کا یا زبان کا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نچلا حصہ جس میں زبان شامل ہے۔ اب زبان کا یا لسان یعنی منہ کا سمجھ لیں اوپر والا حصہ جو ہے جس میں تالو شامل ہے اور یہ گھنٹی جو ہوتی ہے یعنی کوا یہ شامل ہے، اور اس کے بعد یہ دانت بھی تالو میں ہی شمار ہوتا۔ اب اس گھنٹی کو کوا کہتے ہیں اور تالو ہوتا ہے اس کو الحنک الاعلی کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو داڑیں یا دانت ہوتے ہیں ان کو نیت کہتے ہیں۔ اب دانت جو ہیں یہ 16 اوپر والے جبڑے میں ہوتے ہیں اور 16 نیچے والے جبڑے میں، کل 32 دانت ہوتے ہیں۔ ان دانتوں کے الگ الگ نام ہیں، ہر دانت کا عربی میں جو اس کے نام ہے۔ تو سب سے پہلے یہ 2 سامنے والے جو دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا کہتے ہیں، ثنایا، چاہے یہ اوپر والے ہوں چاہے یہ نیچے والے ہوں، ان کو ثنایا اوپر والے کہہ سکتے ہیں، جو نیچے والے ان کو ثنایا نیچے والے کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ جو سائڈوں میں دانت ہوتے ہیں ربایا یا رباعیات کہتے ہیں، یہ چاہے اوپر والے 2 دانت ہوں یا چاہے نیچے والے دانت ہوں، ان کو رباعیات کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے جو یہ والے دانت ہوتے ہیں جو تھوڑے دوسرے دانتوں سے بڑے ہوتے ہیں یعنی لمبائی میں تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، ان دانتوں کو انیاب کہتے ہیں، چاہے یہ نیچے والے ہوں یا اوپر والے کو انیاب کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد باقی جو داڑیں ہوتی ہیں، یہاں سے یہ جو داڑیں ہوتی ہیں ان کو اذراس کہتے ہیں۔ اب ان اذراس کی بھی کو مختلف نام ہیں، جن میں یہ پہلے جو ہوتے ہیں ان کو زواحق کہتے ہیں، اور اس کے بعد تواہن کہتے ہیں، اور آخری جو نواجز کہتے ہیں۔ تو یہ نواجز جو ہوتے ہیں یہ تقریباً 24-25 سال کی عمر میں یہ آخر میں جو نکلتی ہیں ان کو نواجز کہتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں تمام اس کو آپ منہ بھی کہہ سکتے ہیں، ویسے لسان کے نام سے جانا جاتا ہے اعضائے تکلم میں۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو حروف ہیں یہیں سے جو ہے ادا ہوتے ہیں، یعنی زیادہ حروف کا مخرج جو ہے وہ یہی اعضاء ہے جس کو آپ منہ کہہ سکتے ہیں یا لسان۔ اب اس منہ میں دانت بھی شامل ہے، تالو بھی شامل ہے اور کوا، یہ تمام تالو کے اجزاء شامل ہوتے ہیں، یعنی اوپر والے جو اجزاء ہیں ان میں یہ چیز شامل ہوتی ہیں۔ اب نیچے والے حصے میں جو ہے زبان آتی ہے اور یہ دانت بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ تو ان تمام اعضاء سے جو ہے حروف جو ہیں ادا ہوتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حروف کو ادا کرنے کے لیے جو جگہ معین کی گئی ہے یا جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے وہ حرف کا مخرج کہلاتا ہے۔ اب پورے منہ میں یا پورے حروف تہجی کو ادا کرنے کے لیے 17 مخارج جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں جو زیادہ مشہور ہیں، اور یہ 17 مخارج جو ہیں 5 اعضائے تکلم یعنی 5 اعضاء میں واقع ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے جوف، یہ جگہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد دوسری چیز ہے حلق، اور تیسری چیز ہے ہونٹ، اور چوتھی چیز ہے خیشوم، اور 5ویں چیز ہے لسان یعنی یہ والا حصہ۔ تو ان 5 اعضاء سے
तमाम हरूफ जो हैं अदा होते हैं। किसी जगह से जो है एक हर्फ अदा होता है, किसी से 2, किसी से 3, इसी तरह हर्फ जो हैं वो अदा होते हैं। और वो 17 जगह हैं मशहूर कौल जिनसे ये तमाम हर्फ तहज्जी जो हैं अदा होते हैं। तो 3 जगह हैं जो हलक में वाक़ हैं और 10 जगह जो हैं जुबान में वाक़ हैं, जिनसे 18 हुरूफ अदा होते हैं। जबान में 10 मखरज हैं, इससे 18 हरूफ अदा होते हैं। और हलक में 3 मखरज हैं, जिनसे 6 हरूफ अदा होते हैं। और इसी तरह होंठ के 2 मखरज हैं, जिनसे 4 हर्फ अदा होते हैं। और इसके बाद खैशूम है। तो ये तमाम हरूफ तहज्जी जो हैं इन आज़ा से या इन मखारिज से अदा होते हैं। इंशाअल्लाह आने वाली क्लासों में हम के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे कि कौन सा हर्फ को कैसे अदा करना है और कहाँ से अदा होता है। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि कितने आज़ा हैं और उन आज़ा में मखारिज हैं जहाँ से हरूफ तहज्जी अदा होते हैं और मखरज क्या होता है, क्योंकि ये टर्म जो है या ये इस्तिलाह जो है ज्यादा इस्तेमाल होगी, तो इसको याद रखना है। तो उम्मीद है ये आपके लिए काफी मददगार होगी। तो यही था आज का सबक। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।